اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید والذین لہم لفروجہم حافظون۔ سورۃ مومنون کی یہ آیات 5، 6 اور 7 ہے، شروع کی آیاتیں ہیں۔ اسلام میں سیکس کا ڈسپلن جو ہے اس کا اسلام نے ڈیفائن کیا ہے، جو ڈسپلن ہے صحیح طریقے میں بتایا گیا ہے کہ سیکس کو کیسے کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ آج بات ہو رہی ہے ماسٹربیشن کے اوپر، ہینڈ پریکٹس کے اوپر، مشت زنی کے اوپر۔ تو مشت زنی کی یہ سورۃ مومنون کی پہلی آپ 5، 6، 7 آیاتیں پڑھ لیں۔ پہلی 11 آیات میں 5، 6، 7 نمبر والی، یہ اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دوں۔ اہل ایمان کی نشانی یہ ہے، والذین، اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے، اس کے معاملے میں ان پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ مطلب اپنی بیویوں سے ہم بستری کر سکتے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ سو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، مطلب تیسرا راستہ، تو ایسے لوگ اللہ کی حدوں کو پھلانگ جانے والے ہیں۔ مطلب اللہ کی حدوں کو پھلانگ جانے والے۔ ماسٹربیشن کا اتنا بڑا نقصان ہے، چاہے آپ ہینڈ پریکٹس کرتے ہو یا اغلام بازی یا کسی اور وجہ سے، کسی اور میتھڈ سے آپ اپنی تسکین پوری کرتے ہو، اپنے آپ کو ریلیف دیتے ہو، اپنی ٹینشن کو ریلیف دیتے ہو، یا جنرل ہیپینس کو آپ لیتے ہو، یا اپنی پلیئر کو لیتے ہو، تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کر دیا ہے، اس پر کوئی شک اور کوئی گنجائش نہیں رہی کہ ماسٹربیشن ایک تو زمرے میں، زنا کے زمرے میں ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہیں، مینٹلی بھی سائیڈ ایفیکٹ بہت ہیں اور فزیکلی بھی سائیڈ ایفیکٹ بہت ہیں۔ اب زنا کے زمرے میں ایسی آتی ہے کہ قیامت والے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث ہے کہ قیامت والے دن جو لوگ ماسٹربیشن کرتے تھے، ہینڈ پریکٹس کرتے تھے، مشت زنی کرتے تھے، ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے۔ دیکھیں کتنی بڑی یہ بات ہے کہ ہاتھ حاملہ ہوں گے، تو اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔ تو دوستو، ماسٹربیشن کے مینٹلی سائیڈ ایفیکٹ بھی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا، جن لوگوں نے نہیں دیکھی وہ ویڈیو دیکھ لیں، اور فزیکلی بھی میں نے ان کی ڈیفائن کیا ہے جو ماسٹربیشن سے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ موسٹلی جو یہ ہوتا ہے مردوں میں ہوتا ہے، اور بعض اوقات سم ٹائم امونگ ان وومن میں بھی ہو جاتا ہے۔ ماسٹربیشن سائیڈ ایفیکٹ، موسٹلی سائیڈ ایفیکٹ آف ماسٹربیشن، اریکٹل ایجاکولیشن یہ ہوتا ہے اس میں، اور دوسری بات ہے اریکٹل ڈس فنکشن بھی ہوتا ہے، اور پریم میچور ایجاکولیشن اس میں بھی ہوتا ہے، وقت سے پہلے منی کا خارج ہو جانا، اور صورت انزال زکوٰۃ حیض، یا جو نفس کے اندر اس کی شیپ میں جو اس کی سٹرکچر ہے اس میں جو تبدیلی آ جانا، اس طرح موڑ جانا، پتلا رہ جانا، اور وینیں جو ہوتی ہیں ان کا بڑا ہو جانا، جن کو اوپر نیلی نیلی وینیں کہا جاتا ہے۔ ماسٹربیشن میں جب دباؤ پڑتا ہے تو ظاہر ہے ہمارے ذہن پر سٹریس پڑتا ہے، تو جذباتی ہو جاتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے سب سے زیادہ زور لگاتے ہیں، تو سب سے پہلا امپیکٹ جو پڑتا ہے، اس کا ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہماری اور ہمارے موہروں پر پڑتا ہے، اور ہمیں سرویکل پین ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات ہے کمر درد بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا ایفیکٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پینس پر پڑتا ہے، عضو خاص کے اوپر، جو ہمارے ایک تو آرٹری ہوتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی نفس کے اندر بریک ہوتی ہیں، جو خون کو نفس میں، جو بلڈ فلو کو نفس میں لے آتی ہیں، جس کی وجہ سے اریکشن ہو جاتی ہے اور نفس پھول جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے۔ دوسری وہ ہوتی ہیں جو پیچھے کی طرف لے جاتی ہیں، وہ جو اوپر موٹی موٹی ہمارے ہاتھوں کے اوپر آئیں، یہ وینیں جو واپس لے کے جاتی ہیں، جب ہم ماسٹربیشن کرتے ہیں، ہاتھ سے دباتے ہیں تو یہ پھول جاتی ہیں،
یہ جو ہے نا بڑی ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اگر خون کی سپلائی تو برابر آ رہی ہوتی ہے ہمارے عضو کے اندر، لیکن ان کی وینیں جو بڑی ہو جاتی ہیں، ان کا راستہ جو واپس جانے کا وہ بڑا ہو جاتا ہے، تو جلدی جلدی واپس چلی جاتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے نا انتشار آتا ہے، آنے کے بعد کوئی چند سیکنڈ بعد یا ایک آدھ منٹ بعد یا اپنی شریک حیات کے پاس جانے سے پہلے ہی ہمیں جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، ہمارا انتشار ختم ہو جاتا ہے، تو ان کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے ماسٹربیشن کر کے اپنی وینے کو بڑا کر لیا ہوتا ہے، اس کے راستے خون کے واپسی راستے والے جانے کو اس نے بڑا کر لیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خون پریشر تو وہی ہوتا ہے جو دل کی حرکت سے آتا ہے، اس سے بڑھ تو نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ جیسے ہی اندر آتا ہے تو اتنے ہی جلدی سے واپس ریٹرن چلا جاتا ہے، تو وہ کمزوری سب سے یہ مین مسئلہ ہے، یہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا، یہ بہت زبردست مسئلہ ہے سب سے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو ماسٹربیشن کو لیو کر دیں، اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی غذا اچھی کریں، کوئی اچھا سا آئل، کوئی بھی آئل، زیتون کا آئل لے لیں، اس کو گرم کر کے، یا کوئی اچھا آئل جو جس طرح فالج والے اپنے جسم کے اوپر یا کسی عضو کے اوپر مالش کرتے ہیں تو ان کی رگیں ڈیمیج ہوتی ہیں، سوکھی ہوتی ہیں، خشک ہوتی ہیں، یا رگیں ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہیں، اسی طرح کی یہ بھی پرابلم ہوتا ہے بالکل فالج پیرالائسس کی طرح، تو اس کے اوپر بھی مالش کریں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر خون کی سرکولیشن تیز ہو جائے گی، اور جو آپ کی آرٹری اندر دبی ہوئی ہیں وہ کھول جائیں گی، جو اوپر نیلی جو رگیں وینے آئیں وہ جو ہے نا وہ اپنا صحیح طریقے کام کرنے لگ جائیں گی۔ اس کے علاوہ ایک سائڈ پہ مڑا ہوا ہے تو وہ بھی صحیح طریقے کام کرنے لگ جائے گا۔ آئل کا طریقہ کار یہ ہے کہ آگے والا اور نیچے والا حصہ، اس کا ہیڈ اور نیچے والا حصہ چھوڑ کر جو یورین والی وین ہوتی ہے اوپر اور دونوں سائڈوں پہ مالش کریں، 10-15 منٹ تک کوئی بھی اچھا سا آئل لے کر، مثال طور پر کلونجی کا آئل لے لیں، زیتون کا آئل لے لیں اور تلوں کا آئل لے لیں، ان تینوں کو مکس کر کے آپ نے مالش کرنی ہے۔ 10 سے 1 منٹ یا 15 منٹ مالش کر کے اوپر سے آپ نے پان کا پتہ باندھ کر اس کو لپیٹ دینا ہے تاکہ ہوا نہ لگے۔ کم از کم 3 گھنٹے بعد اسے کھول دیں اور ہوا نہ لگنے دیں، اور 3 سے 4 گھنٹے بعد 3 سے 4 گھنٹے آپ احتیاط کریں کہ پانی نہ لگے اس کو، کیونکہ پانی لگے گا تو وہ گرمائش ہوتی ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے مسام ہوتے ہیں جو وہ اوپن ہو جاتے ہیں اس وقت اس کی گرمائش سے، تو وہ جو ہے نا اس میں پانی گھس جائے گا، جذب ہو جائے گا تو وہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، تو یہ کریں۔ دوسری بات ہے اپنی کوئی اچھا سا مغلظ لے لیں، کوئی سفوف لے لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، موسلی سفید انڈیا والی، سالب مصری، سالب پنجا، تخم ریحان اور تخم لاجونتی، ان کو برابر وزن 50-50 گرام لے لیں اور ان کو بریک پیس کے آپ نے تقریباً 300 گرام اس میں آپ نے مصری ڈالنی ہے، کوزہ مصری جو میٹھا ہوتا ہے، وہ ڈال کے بریک سفوف بنا کے رکھ دینا ہے۔ اس کا 1 چمچ صبح 1 شام کھانا کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ لیں، اگر جن کو جریان احتلام، داد، صورت انزال، ذکاوت حصہ ہے، اور جو لوگ قوت با کی کمی ہے، جن کے اندر انرجی کمزوری ہو گیا ہے اور طاقت کم ہے، تو وہ اس کو نیم گرم دودھ کے ساتھ لیں، نیم گرم دودھ کے ساتھ یہ گرم ہو جائے گی اور پانی کے ساتھ یہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ آپ اپنی مزاج کے حساب سے لیں، طبیعت کے حساب سے لیں، جو لوگ سرد مزاج ہیں وہ نیم گرم دودھ سے لیں، جو لوگ گرم مزاج ہیں وہ پانی کے ساتھ لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ مسل بھی بیلڈ ہوں گے، جگر معدے مثانے کی گرمی دور ہو جائے گی، مادہ منویہ وافر مقدار میں پیدا ہوگا اور گاڑھا بھی ہوگا، جس کی وجہ سے ٹیمنگ میں خوب اضافہ ہوگا، اور جراثیم جو آپ کے سپرم انکریز ہو جائیں گے، اگر سپرم لو آئیں اس کی جو ہے نا پس سے لائیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے نا آپ کے اندر معدے کو بھی اگر بھوک نہیں لگتی، کانسٹیپیشن ہے تو وہ قبض بھی دور ہو جائے گی اور ایسیڈیٹی وغیرہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جگر میں بھی آپ کو ٹھنڈک دے گی اور آپ کے صفرا یرکان، ہیپاٹائٹس بی سی کو بھی ختم کرے گی، اس کو بھی کیور کرے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کا نیو خون بنائے گی اور مسل بیلڈ کرے گی، آپ کے چہرے پہ اوپر رونق لے آئے گی اور چہرے کو تر و تازہ کر دے گی، دل دماغ کو طاقت دے گی، آپ کی یاداشت کو پاور دے گی،
یادداشت کو انکریز کرے گی، اور جن کے بال سفید ہو رہے ہیں وقت سے پہلے اسی ماسٹربیشن کی وجہ سے، تو وہ بھی جو ہے نا رک جائیں گے، اور جو ہے نا اس کی گروتھ، اس کی پروڈکشن، اس کی کریشن نیو سرے سے ہونے لگ جائے گی، جس کی وجہ سے ان کو بہت بینیفٹ ملے گا۔ یہ دونوں نسخے آزمائیں اور استعمال کریں۔ اگر یہ آپ ان پر زیادہ پرابلم ہے تو جو ہے نا ہمیں کومنٹس کریں، نیچے اپنا پرابلم بتائیں، تو انشاءاللہ ہم اس پر مزید تفصیلاً ویڈیو بنائیں گے اور آپ کو نسخہ جات اور آپ کی ٹریٹمنٹ کا پورا صحیح طریقہ بتائیں گے۔ اگر دوستو آپ کو یہ ہماری کاوش پسند ہے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور نیچے کومنٹس کریں۔